Praise the Lord. Hallelujah. So, خدا جب اپنی عدالت میں کیلکولیٹ کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے اس روئے زمین پر تمام تر دنوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ٹوٹل 7 دنوں میں یہ کام کمپلیٹ کیا اور 7ویں دن آرام کیا. اور خاص طور پر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام سے ہی جانچیں گے کہ خدا اس تمام تر انتظام کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے. اب چوتھی یعنی کہ 90 زبور کی ہی چوتھی آیت کو میں خدا ان کے زندگی بخش کلام سے تلاوت کرنے کو لکھا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر. کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر. خدا کی نظر میں خدا 1000 سال کو ایک دن میں کاؤنٹ کر سکتا ہے. اور اسی کے تھوڑے سے دوسرے ریفرنس کو ہم دیکھیں گے تو میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے دیکھیں گے. مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے تلاوت کریں گے. لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. جیسا کہ پہلے ہم نے ادھر پڑھا 90 زبور کی 4 آیت میں، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن، اور کل کا دن جو گزر گیا وہ 24 گھنٹوں کے برابر، یعنی کہ ایک مکمل دن. اور جب سے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ خدا نے کل 7 دن خدا ان کے کلام کے اندر سے ہمیں ملتے ہیں، اور 7 دن کاملیت کا عدد ہے، مکمل ہونے کا عدد ہے. اور 7 دن میں اگر خدا کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس سارے 7 دنوں کے اندر ہمیں خداوند کے کلام کے اندر اور خدا کے مکمل انتظام کے اندر 7000 سالہ پلان ملتا ہے. یعنی کہ خداوند کے کلام کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7000 سالہ پلان خدا کا ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر خدا ایک دن کو 1000 سال میں اور 1000 سال کو 7 دن میں کاؤنٹ کرتا ہے تو پھر یعنی کہ 7 دن کا قائم کیا جانا اور 7 دن کا قائم ہونا اور 7000 سالہ پلان جو کہ پیدائش پہلے باب پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ آخری باب آخری آیت تک ہمیں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کو 6 دن تخلیق کیا، اور جب 6 دن کو 6 دن میں تخلیق کیا تو انسان یعنی آدم کا عدد 6 ہے، اور 6 عدد
6,000 سال اور 6,000ویں سال میں انسان کا گزرنا. اور آج ہم جس دور جس حالت سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی کے دنوں میں، ہم 6,000ویں سال کے اندر ٹریول کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق جب 6,000 سال مکمل ہوں گے تو پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی آمد اور خداوند یسوع مسیح کا 1,000 سالہ بادشاہت کا دور، اور جو بادشاہت کا دور ہوگا وہ آرام کا دن آرام کا دور ہوگا. اسی لیے جو 7واں دن آرام کا ہے پیدائش میں، وہ 1,000 سالہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا دور ہے، خدا کے لوگوں کے آرام کا دور ہے. اور اگر ایک زندگی اور ایک عمر کے میعاد کی حد خدا کا کلام 80 برس کاؤنٹ کرتا ہے، 80 برس بتاتا ہے، تو اس 80 برس کے دور کی، اس 80 برس کی عمر کی حد کی آپ کی بے شک عمر، بے شک کلام کے مطابق 80 سال ہے یا 80 سے بڑھ کر ہے، تو پھر آپ کی زندگی کا جب تک خدا آواز دیتا نہیں کہ اے بنی آدم تو لوٹ آ، اور جب تک وہ یہ آواز دیتا نہیں، اور جتنے ایام آپ کے اس روئے زمین پر زندگی میں گزرے ہوں گے، اور انہی ایام میں سے خدا آپ کی عدالت کرے گا اور اپنی ابدی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کو عدالت میں خدا لے کر آئے گا. اور جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو بہت زبردست خدا کے کلام کے اندر سے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. عدالت کے حساب سے اور عدالت کے اعتبار سے خداوند کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں، مقدس پطرس رسول کے خط سے ہی، او پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، یس ہاللیلویا. مقدس پطرس رسول کا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں خداوند کے کلام کو پڑھوں گا. لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی. ہم ہی سے مطلب خدا کے لوگ، خدا کے چنندہ لوگ. اور جب خدا کے چنندہ لوگ ہیں تو خدا کے لوگوں کو ہی گھر کا، یعنی کہ خدا کے گھر کا مقدس، یعنی کہ خدا کا گھر کہا گیا ہے. اور عبرانیوں 3 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم اس کا گھر ہیں. اور جب لکھا ہے کہ خدا اپنے گھر سے ہی عدالت شروع کرے گا، تو پھر ہم ہی کی طرف جب اشارہ ہے تو یہ خدا کے لوگوں کی ہی طرف نشاندہی ملتی ہے. اور جب لکھا ہے کہ عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. اور اس کے آگے، جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ. اب بے دین اور گناہ گار تو بالکل ایک سیپریٹ کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، لیکن عدالت کی جب بات کرتے ہیں تو راست باز ہی مشکل سے جب نجات پائے گا. اب راست باز کے عدالت اور راست باز کی ان ایام کی عدالت جو خدا نے اس کو اس روئے زمین پر بخشے ہوں گے، جتنے سال وہ اس روئے زمین پر جیا ہوگا، جتنا عرصہ اس نے اس زمین پر گزارا ہوگا، جب تک کہ اس کو آواز نہ پڑ جائے کہ اے بنی آدم تو لوٹ آ، اور جب تک وہ لوٹ نہیں جاتا خدا کی آواز کے مطابق،
اور جب وہ لوٹ جاتا ہے تو جتنے ایام 70 سال 80 سال 90 سال 50 سال 30 سال 35 سال جتنے بھی سال اس نے اس زندگی میں روئے زمین پر گزارے ہیں ان کی خدا ان سے یعنی کہ اس زندگی کی عدالت کرے گا. اور اگر ایک عام فہم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام سے پڑھا اور دیکھا کہ خدا کی نظر میں 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں اور 1000 سال کو جب خدا ایک دن میں کیلکولیٹ کرے گا تو عرصہ زندگی جو آپ نے یہاں پر زمین پر ایماندار نے گزاری ہوگی اس کو بھی خدا شارٹسٹ ٹائم میں کیلکولیٹ کرے گا. اور اگر 1000 سال کو ایک دن میں ہم کیلکولیٹ دیکھتے ہیں خداوند کے کلام سے تو 1000 سال ایک دن 24 گھنٹے اور اگر 80 سال کی ایوریج تک ہم پہنچے تو 500 سال کے 12 گھنٹے اور 250 سال کے 6 گھنٹے اور 125 سال کے 3 گھنٹے اور اگر اسی طرح ہم کیلکولیٹ کرتے رہے اور 80 سالہ زندگی تک اگر ہم پہنچے خداوند کے کلام کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کریں تو راؤنڈ اباؤٹ یہ 80 اور 90 منٹس لائف پیریڈ خدا کے حضور میں گنا جائے گا اور خدا گنے گا. یو ہیو only 90 minutes in front of the God. جب خدا کیلکولیٹ کرے گا تو خدا آپ کے 80 سال کو اس 90 منٹس میں لے آئے گا اور جب 90 منٹس میں لے آئے گا تو آپ اپنی 90 منٹس کی زندگی جب آپ خدا کے سامنے آتے ہیں تو خدا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا اور ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہونا اور خدا اسی 80 منٹس کے اندر اسی عرصے کے دوران کے اندر آپ کے ان اعمال کو خدا دیکھے گا، ان اعمال کو خدا اپنی عدالت میں لائے گا جن اعمال کی بیس پر، جن اعمال سے آپ کا نام اس کی کتاب حیات کے اندر لکھا جائے گا. اب یہ بہت غور طلب اور بڑی ہی سنجیدگی کی بات ہے کہ آپ کے جو 90 منٹس 80 سالہ زندگی کو خدا جب مختصر کر کے کاؤنٹ کرے گا تو آپ کے زندگی کے ان لمحات، ان سارے لمحات کو اگر ہم آج کے دن کے تک اور آج کی روزمرہ زندگی کے دن میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک سائڈ پہ ہم رکھ کے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو خدا کے بندگی کرنے والے ہیں، ہم جو اس کا مقدس ہیں، اور جب وہ اپنے گھر سے ہی عدالت شروع کرے گا تو آج ہم جب مسیحی ہیں تو مسیحی ہوتے ہوئے وی آر living in the world, wherever we are living in the world, we are the God's people. ہم اس کے لوگ ہیں اور جب ہم اس کے لوگ ہیں اور ہم ہی سے عدالت شروع ہوگی اور عام اپنی نارمل زندگی میں ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ایسی زندگیاں ہیں، بہت ایسے گھرانے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں خدا کے جن کو 24 گھنٹے کے اندر 1 منٹ بھی ٹائم نہیں ملتا کہ وہ خدا کے حضور میں آ سکے، وہ خدا کے حضور میں جھک سکے. آج ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس دلیل ہے کہ میں تیار نہیں ہوں. آج ہمارے پاس دلیل ہے کہ میری دعا کرنے کی عوض میری فیملی دعا کر لیتی ہے. آج ہمارے پاس دلیل ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میرا گھرانہ جاتا ہے تو میری طرف سے بھی خدا کے حضور میں ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو یو مرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیویجول بات ہے، یہ آپ کی شخصی زندگی کی بات ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی شخصی زندگی خدا کے سامنے ایمان میں اور ایمان کے اعمال سے سامنے آئے.
Today, if you are not obeying the God, if you don't have enough time to spend with the God, you don't pray, you don't obey the things that written in the Bible. अगर हम खुदा की कलाम की बातों को ओबे नहीं कर रहे, हम खुदा के साथ रफाकत में नहीं हैं, हमारे पास एक साल में भी, हमारे पास एक महीना में भी, और बहुत सी ऐसी जिंदगियां मैंने खुदा के लोगों के अंदर खिदमत गुजारी में देखी हैं कि खुदावंद के लोगों के पास पूरा पूरा हफ्ता चर्च जाने का टाइम नहीं है, रोज खुदा के हुजूर में झुकने का टाइम नहीं है, खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने समझने का टाइम नहीं है। आप अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसे अपने शौक में, बहुत सी अपनी ऐसी आदत में, बहुत से ऐसे अपने उन अमाल में मगन हैं कि जिनको आप सोचते हैं और उनमें फंसे रहते हैं। छोटी सी बात आपके सबके साथ शेयर करने लगा हूं। मैं ईमान रखता हूं कि मेरी इस बात से भी आप सब सुनने वाले इत्तेफाक करेंगे। अगर चर्च के अंदर एक बैठे हुए भाई को सिगरेट की तलब होती है तो वो चर्च की इबादत को छोड़कर बाहर निकलकर एक सिगरेट पीने के लिए जाता है और उसके बाद उसी को बुझाकर वापस आकर इबादत में बैठ जाता है। उस भाई के लिए खुदा के हुजूर में क्या बरकत होगी। अगर आप चर्च के अंदर भी बैठकर, खुदा की हुजूरी में भी बैठकर, अगर आप इधर उधर की बातों में लगे रहें तो आपको क्या बरकत होगी, क्या बरकत मिल रही है, क्या बरकत मिली होगी। मेरे सिर्फ बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे अमाल खुदा के सामने गिने जाएंगे और गिने जाते हैं। हम किस अमल पर जिंदगी बिता रहे हैं। अगर एक जिंदगी सारा महीना खुदा के हुजूर में झुकती नहीं, अगर एक जिंदगी खुदा के कलाम को पढ़ती और सुनती नहीं, अगर एक जिंदगी सारा साल खुदा के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखती, तो फिर मसीही होकर जब अदालत में जाएंगे, जब अदालत के लिए आप बुलाए जाएंगे, तो खुदा आपके किन अमाल को देखेगा। क्योंकि आवाज का तो कोई पता नहीं, आवाज तो किसी वक्त भी पड़ सकती है, और आवाज जब पड़ती है तो ये उसका फैसला है कि ऐ बनी आदम तू लौटा, और जब उसकी आवाज है तो फिर लौटा, फिर कुछ भी बाकी नहीं। और अगर कुछ भी बाकी नहीं आपके पास, तो फिर जब लौट आएगा तो फिर उसके बाद कब्र में उसकी कोई याद नहीं होगी, कब्र में उसकी कोई याद नहीं होगी। सो अजीजों, इस बात को समझना है। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में खुदा के साथ टाइम नहीं बिता रहे, अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में खुदा को टाइम नहीं दे रहे, तो आपके कौन से अमाल खुदा के सामने जब जाएंगे, जब खुदा आपकी 80 साल जिंदगी को 80 या 90 मिनट्स में लेकर मर्ज करेगा, और जब खुदा कैलकुलेट करेगा, तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी जिंदगी का कुछ दौर उसको अपने साथ वफादारी का मिलता ही नहीं, तो फिर फिक्र वाली बात है, फिर बहुत फिक्र वाली बात है, फिर बहुत परेशानी और गौर तलब बात है। इफ यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद गॉड, यू आर अर्निंग योर मनी, आप अपनी रकम के अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घर को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप अपनी जरूरियात के पीछे भागते हुए सब कुछ अपने घर का आप मुहैया इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जाती जिंदगी के अंदर
خدا کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں، تو خدا سب سے پہلے اپنے اس قریبی رشتے کو آپ کے ساتھ دیکھتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کی عدالت کرنی ہے، اور خدا نے جب آپ کی عدالت کرنی ہے تو خدا ایمان کے اعمال کو عدالت میں لائے گا، آپ کی توبہ شدہ زندگی کو دیکھے گا، خدا آپ کے اندر ان تمام تر باتوں کو دیکھے گا جو خدا نے اپنی نجات کے لیے اپنے کلام کے اندر روئے زمین پر اپنے لوگوں کو رستہ دیا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے۔ اگر آج آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر پورا نہیں ہونے دیا، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجیندہ قبول کرنے میں عملاً کمزور رہے ہیں، تو پھر فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ آواز کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے کہ اے بنی آدم لوٹا۔ اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ جب خدا آپ کے 80 اور 90 سے زیادہ عمر کو دیکھے گا تو خدا اس کو اگر 1000 سال کو ایک دن میں لے آئے گا تو آپ کے 80 سال کو بھی وہ خدا 80 منٹس میں لے آئے گا، 90 منٹس میں لے آئے گا، اور 90 منٹس کے اندر کی وہ ایج لمٹ، وہ ایسا ٹائم جو ایمان کے اعمال کا ہوگا، وہی آپ کے لیے عدالت میں خدا کے سامنے کام آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہم خداوند کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا ایک بہت زبردست اور بہت اچھا رستہ ہمیں دکھاتا، سکھاتا، سمجھاتا ہے اپنے کلام کے اندر سے، اور وہ ہے 10ویں حصے کا۔ اور جب ہم اپنی ایک ماہ کی سیلری یا اپنی کمائی کے اندر سے جب اپنا 10واں حصہ یا 10ویں حصے کا ہاتھ شکر گزاری کے طور پر، ہدیے کے طور پر خدا کی طرف بڑھاتے ہیں، تو جب ہمارا روپیہ، ہمارا تمام تر کمائی کا حصہ جب خدا کی طرف جاتا ہے تو خدا کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی کا 10واں حصہ بھی آپ ایسے ہی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر 24 گھنٹوں کو ہم 10ویں حصے میں کاؤنٹ کریں تو 2 گھنٹے 40 منٹ تقریباً بنتے ہیں، 2 hours and 40 minutes۔ اور میں ایک عام فہم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ گزارا گیا صبح کا 1 گھنٹہ، اور اگر خدا کے ساتھ گزارا گیا شام کا 1 گھنٹہ اپنے گھرانے کے ساتھ اپنی شخصی زندگی میں جب آپ گزارتے ہیں، اور جب صبح گھر سے رخصت ہونے سے پہلے آپ خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور شام کو آ کر جب خدا کے حضور میں اپنی شکر گزاری کو، سارے دن کی سلامتی کو، سارے دن کی برکت کو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، تو صبح کا 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، اور شام کا 1 گھنٹہ اور سوا گھنٹہ جو گزارتا ہے، جو زندگی خدا کے ساتھ گزارتی ہے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سارا دن اپنے اس 10ویں حصے کو اپنے پورے 24 گھنٹے پر محیط کر لیتا ہے، یعنی کہ خدا کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، سب کچھ خدا کے حضوری میں، خدا کے خوف میں رہے گا، کیونکہ جو زندگی صبح خدا کی مدد مانگ کر نکلتی، اور جو زندگی آ کر خدا کے حضور میں جھک کر خدا کی شکر گزاری کرتی، اس زندگی کو صبح سے لے کر شام تک اپنے ہر عمل کا لحاظ رہتا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر روح کے پھل کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر
خدا پرستی کے غم کو، اپنے گناہ گار ہونے کے غم کو محسوس کرتے ہیں. آپ اپنا چال چلن ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم پسند آتے ہیں، بشرطے کہ اس کے حضور میں جھکنا. میں ایک آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. زبور 84 اور اس کی 10ویں آیت. لکھا ہے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. یہاں پر خدا کے گھر میں آنا، خدا کے حضور میں جھکنا، خدا کی بارگاہوں میں آنا، ایک دفعہ آنا 1000 گنا برکت کا سبب ہے. جو زندگی خدا کے پاس جھکتی نہیں، خدا کے پاس آتی نہیں، اس زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور ایک اور بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آگ اور گندک کی جھیل خدا نے اپنے لوگوں کے لیے نہیں بنائی. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کا ایماندار شخص، بیٹا بیٹی اس آگ اور گندک کی جھیل کی طرف جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. سدوم اور عمورہ کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا رہا. خدا اپنے بندہ کے ساتھ اس بحث مباحثہ میں دیکھا جا رہا ہے. سدوم اور عمورہ کو غارت کرنے سے پہلے خدا اپنے ایمانداروں کو ڈھونڈ رہا ہے. نہیں مل رہے وہاں پر، تو خدا نے اپنے بندہ لوط اور اس کی فیملی کو کہا کہ تم نکلو، میں غارت کر دوں گا. خدا آج بھی اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. خدا آج بھی چاہتا ہے کہ کوئی گناہ گار ہلاکت کی طرف نہ جائے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائے. آج سے خدا کو ٹائم دینا شروع کریں. آج سے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دیں. آج سے اپنے خدا کو ٹائم دینا شروع کریں. اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر ہے، اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی وجہ ہے، تو اس عذر کو، اس وجہ کو اپنے دماغ، اپنے دل، اپنی سوچوں سے ترک کر دیں اور صرف خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا شروع کریں. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل کا دن کس کو پتا کہ کس کی زندگی میں آواز پڑ جائے کہ اے بنی آدم تو لوٹا. اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اور خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں خدا باری باری اپنی آواز دے، ہم سب کو یہ اپنے اندر فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے اندر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا 1000 سال کو ایک دن میں کیلکولیٹ کر سکتا ہے اور ایک دن کو 1000 میں کیلکولیٹ کر سکتا ہے، بلکہ خدا نے پیدائش کے 7 دنوں کو 7000 سال پلان میں کیلکولیٹ کر دیا. اور جب آپ کی 80 سالہ زندگی یا آپ کا جتنا عرصہ عمر کا اس روئے زمین پر گزرا ہوگا، خدا اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے منٹس میں لائے گا. اور ان منٹس کے اندر کی ایوریج جو ایمان کے اعمال، توبہ اور خدا پرستی کے غم کے اندر شامل ہوں گے، ان اعمال کی بیس پر آپ کو خدا عدالت میں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گا. اور جب خدا تقاضا کرتا ہے کہ 10واں حصہ اس کا ہے، اور اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنا 10واں حصہ وقت کا خدا کو دیتے ہیں، اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر اپنی شخصی زندگی میں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس 10% کی ایوریج کے حساب سے خدا آپ کو جتنا بھی عرصہ اس روئے زمین پر بخش رہا ہے عمر کی میعاد کا،
آپ اس 10वें حصے تک اپنے پاسنگ مارکس خدا کے سامنے ضرور رکھیں اپنے ایمان کے. لیکن جب اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات خدا کے کلام سے ہم نے پڑھی کہ ایک دن آنا 1000 سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک دفعہ خدا کے حضور میں آنا 1000 گنا برکت لینا، اور وہ 1000 گنا برکت آپ کو خدا کے 7000 سالہ پلان میں خدا آپ کو کیلکولیٹ کرے گا. پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ ابراہیم کا نام، اور آج تک، اور میرا ایمان ہے بالکل جب تک کلام ہے، خدا ان کے بندہ ابراہیم کا نام رہتی دنیا تک ایمانداروں کا باپ کہلایا. کتنا بڑا اجر خدا نے اپنے بندہ کو دیا، کتنا بڑا اجر کا ایک معیار پیمانہ خدا نے بندہ کے لیے قائم کر دیا. تو ہمارے لیے بھی خدا ایسا ہی پلان رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے بھی نام اس کی کتاب حیات کے اندر لکھے جانے ہیں. اگر آج آپ کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں، اگر آج آپ کے لیے ایک ہفتے میں بھی آپ کے پاس ایک پورے ہفتے میں بھی خدا کے ساتھ گزارنے کا ٹائم نہیں، تو فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. اگر آج تک آپ توبہ نہیں کر سکے تو پھر آپ کے لیے فکر کی بات ہے. اگر آج تک آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکے تو پھر فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گناہگار ہلاکت کی طرف جائے. اس لیے جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ. اپنے آپ کو اس گناہگاری کی حالت سے نکالیں. آج اپنے اندر سوچیں، آج اپنے اندر پرکھیں، آپ اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہر صورت چلنا ہے، ہر رکاوٹ کو توڑ کر خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں نے اس سے پہلے کہ زندگی کی سانسیں، زندگی کی ڈور ختم ہو جائے اور آواز پڑ جائے کہ اے بنی آدم لوٹ آ، اپنے آپ کو خدا کی عدالت کے لیے تیار کرنا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت بہت برکت دے. آمین.